अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी, सबसे पहले बात करें यौम तजदीद अहद। मुल्क भर में 84वां यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। शकरपड़ियां परेड ग्राउंड में मुसल्ह अफवाज की मुश्तरका परेड। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान परेड के मेहमान खुसूसी थे। मुसल्ह अफवाज के जवानों ने महारत का शानदार मुजाहरा किया। गिलगित बल्तिस्तान, चीन और आज़रबाईजान के फौजी दस्ते भी परेड में शामिल हुए। पाक फिजाइया के जदीद तरीन तैयारों का फ्लाई पास्ट, फौजी दस्तों की सलामी, एसएसजी कमांडोज का खूबसूरत मार्च पास्ट। यौम पाकिस्तान मिली हमियत कौमी जोशो जज्बे के साथ शायान शान तरीके से मनाया गया। शकरपड़ियां परेड ग्राउंड में मुसल्ह अफवाज की मुश्तरका परेड। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान परेड के मेहमान खसूसी थे। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और मुसल्ह अफवाज के सरबराहान भी शरीक हुए। पाक फिजाइया के तैयारों का फ्लाई पास्ट, फौजी दस्तों की सलामी, एसएसजी कमांडोज का शानदार फ्लाई पास्ट, जवानों के अल्लाह अकबर के नारों से फिजा गूंज उठी। जदीद असलहे की नुमाइश के साथ साथ पाकिस्तान रेंजर्स के दस्तों ने रेंजर्स एग्जीबिशन ड्रिल का शानदार मुजाहरा किया। आर्मी स्कूल ऑफ म्यूजिक के दस्ते ने सोलो ड्रम का मुजाहरा करके देखने वालों पर सहर तारी कर दिया। यौम पाकिस्तान की परेड में हर तरफ मुल्की सकाफत के रंग बिखेरे गए। वफाकी इकाइयों की खूबसूरती और मतनू सकाफत की नुमाइंदगी करने वाले रवायती फ्लोट्स ने भी सबको गर्विदा बना दिया। यौम पाकिस्तान की तकरीब में पूछे जो नाम तो पाकिस्तान बताना का खसूसी मिली नगमा पेश किया गया। परेड ग्राउंड में मौजूद शुरका ने भी मिली नगमा गुनगुनाया। पाकिस्तान तमाम हमसाया ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात का ख्वाह है। मुल्क की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। मुसल्ह अफवाज किसी जारहियत के मुकाबले के लिए तैयार हैं। किसी भी कुव्वत को पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम नहीं करने देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुसल्ह अफवाज की परेड से खिताब करते हुए कहा, खित्ते में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जा है। मकबूजा वादी में कत्लेआम, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। पाकिस्तान के अवाम हमेशा कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के अवाम फलस्तीनियों की हिमायत भी जारी रखेंगे। इस वक्त पाकिस्तान को मुख्तलिफ मुआशी, समाजी और सियासी चैलेंजेस का सामना है। मुझे खुशी है कि पाकिस्तान में इंतखाब पे अमल के बाद एक जमहूरी हुकूमत कायम हो चुकी है। मैं तमाम सियासी जमातों से गुजारिश करता हूँ कि वो मसले के हल के लिए अपने सियासी मफादात को एक तरफ रख के पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करें। The main reasons for instability is the Indian illegal occupation of Jammu and Kashmir. The Kashmiri people have been demanding their right of self-determination for 76 years. We appeal to the international community to take measures to ensure that the killing of innocent Palestinian people, including children, women, is immediately halted. A ceasefire is announced and a humanitarian corridor is opened at priority. Pakistan will continue to support the people of Palestine till the resolution of Palestine issue as per their aspiration. आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताल्लुकात के फरोग और दिफा में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान का दौरा करने पर आर्मी चीफ ने सऊदी वजीर दिफा का शुक्रिया अदा किया। सऊदी वजीर दिफा का कहना था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के तारीखी और मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान हमेशा एक दूसरे के खैरख्वाह रहे हैं। सऊदी वजीर दिफा एक रोजा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। आर्मी चीफ ने शहजादा खालिद बिन सलमान को नूर खान एयरबेस से रुखसत किया। मुल्तान में जनूबी पंजाब के सबसे बड़े चिल्ड्रन अस्पताल में आवारा कुत्तों का राज। आवारा कुत्तों के फिरने से इंसानी जानों को खतरा। अस्पताल में खुले आम आवारा कुत्ते फिरने की फुटेज एबीएन न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि एक शख्स ने कुत्तों को देखकर कैसे अपनी जान बचाई और भाग गया।
شہریوں کے مطابق آوارہ کتوں کا ہسپتال میں پھرنے سے انسانی جانوں کو خطرے کے ساتھ ساتھ مختلف بیماریاں بھی جنم لینے لگی ہیں۔ مریض بچوں کے ساتھ آنے والے والدین کا ہسپتال میں پھرنے والے آوارہ کتوں کے خلاف فوری طور پر ایکشن لینے کا مطالبہ۔ ملتان کے جنوبی پنجاب کے ہسپتال میں آوارہ کتوں کا راج ہے۔ چلڈرن ہسپتال میں آوارہ کتوں کا راج۔ ہسپتال میں کھلے عام آوارہ کتے پھرنے کی فوٹیج ABN نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ آوارہ کتوں کا ہسپتال میں پھرنے سے مختلف بیماریاں بھی جنم لینے لگی ہیں۔ حکومت نے IMF سے نئے قرض پروگرام کے لیے ابتدائی پلان بنا لیا۔ نیا قرض پروگرام 3 سال یا اس سے زائد عرصے کے لیے ہو سکتا ہے۔ نئے قرض پروگرام کا ممکنہ حجم 6 سے 8 ارب ڈالرز کا ہوگا۔ ذرائع کے مطابق نئے قرض پروگرام کے حجم اور دورانیے کو تاحال حتمی شکل نہیں دی گئی۔ FBR میں اصلاحات کی جائیں گی۔ 31 لاکھ ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے پلان بنا لیا گیا۔ ریل اسٹیٹ زرعی شعبے سے ٹیکس وصولی ترجیحات میں شامل ہوگی۔ جو شعبے ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ 15 سے 20 لاکھ نئے ٹیکس دہندگان کو ٹیکس نیٹ میں لانے پر کام ہو رہا ہے۔ ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے اور ٹیکس ٹو GDP تناسب کو بڑھانے پر کام کیا جائے گا۔ ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کے ذریعے بھی ٹیکس نیٹ بڑھانے پر کام کیا جائے گا۔ بجلی کی تقسیم اور ترسیل کا نظام بھی بہتر بنایا جائے گا۔ توانائی شعبے کے سرکولر ڈیٹ میں اضافہ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ عالمی بینک نے پاکستان کو 2 منصوبوں کے لیے 14 کروڑ 97 لاکھ ڈالر کی فنانسنگ کی منظوری دے دی۔ عالمی بینک پاکستان کو 7 کروڑ 80 لاکھ ڈالر ڈیجیٹل اکانومی انہینسمنٹ پروجیکٹ کے لیے فراہم کرے گا۔ منصوبے کے تحت شہریوں اور فرموں کے لیے ڈیجیٹل طور پر فعال عوامی خدمات کی فراہمی کی توسیع میں معاونت کرے گا۔ دوسری فنانسنگ عالمی بینک 7 کروڑ 17 لاکھ ڈالر سندھ بیراجز امپرومنٹ پروجیکٹ کے لیے فراہم کرے گا۔ منصوبے کے تحت سیلاب سے بچاؤ اور سندھ کے 3 بیراجوں کی حفاظت اور انتظام میں بہتری میں معاونت ملے گی۔ FBR کا ٹیکس چوری روکنے اور معیشت کو دستاویزی شکل دینے کے لیے اہم اقدام۔ سافٹ ویئر کی تنصیب سے ٹیکس نیٹ میں توسیع کا فیصلہ۔ کمپنیوں، ایلیٹ کلب اداروں کو سافٹ ویئر سسٹم سے لازمی منسلک کرنا ہوگا۔ ذرائع کے مطابق کمپنی ملازمین کی تعداد اور دیگر قوائف FBR کو دینا ہوں گے۔ POS سسٹم فزیکل الیکٹرانک ڈیوائس اینڈ سافٹ ویئر FBR سے منسلک ہوگا۔ سافٹ ویئر کے لیے لائسنس FBR کی نامزد کردہ کمیٹی فراہم کرے گی۔ 45 مربع فٹ سے کم جگہ پر قائم نان AC ہوٹل موٹلز پر اطلاق نہیں ہوگا۔ نان AC چھوٹے ریسٹورنٹس میں بھی سافٹ ویئر نصب نہیں کیا جائے گا۔ سافٹ ویئر کی تنصیب سے نئی کمپنیاں اور افراد ٹیکس نیٹ میں آئیں گے۔ FBR حکام کے مطابق انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، ود ہولڈنگ ٹیکس کی چوری پر قابو پایا جائے گا۔ جم، ہیلتھ کلب، پرسنل کیئر، ہیلتھ کیئر کلینکس کو بھی منسلک کیا جائے گا۔ منی چینجرز، فاریکس ڈیلرز اور غیر ملکی کمپنیوں کو بھی سافٹ ویئر کا پابند بنا دیا گیا۔ بڑے اسپتال، لیبارٹریز اور نجی اسکول کالجز میں بھی سافٹ ویئر نصب کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کی تشکیل 9 کے بعد معاشی اصلاحات کی جانب پیش رفت جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق ٹیکس ٹو GDP کے لیے اصلاحات حکومت کی بنیادی ترجیح رہے گی۔ کمیٹی FBR کے منظور شدہ اصلاحاتی منصوبے پر عمل درآمد کی صورتحال کا جائزہ لے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سربراہی میں ٹیکس پالیسی بورڈ قائم کیا جائے گا۔ پالیسی بورڈ ٹیکس پالیسی محصولات کے اہداف کے معاملات دیکھے گا۔ ذرائع کے مطابق پالیسی بورڈ کو کوارڈینیشن، انٹیگریٹی پالیسی، انڈسٹری مشاورت کے معاملات دیکھے گا۔ پالیسی بورڈ ویلیویشن پالیسی اور ڈیجیٹلائزیشن کے معاملات بھی دیکھے گا۔ گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف نے اقتصادی رابطہ کمیٹی سمیت 6 اہم کابینہ کمیٹیاں تشکیل دی تھیں۔ وزیر اعظم کی سربراہی میں کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی 7 ارکان پر مشتمل ہے۔ ECC کے ارکان میں خزانہ، تجارت، پاور، صنعت و پیداوار اور نجکاری کے وفاقی وزراء کو شامل کیا گیا۔ صدر مملکت نے مسلح افواج کے افسران اور جوانوں میں اعزازات تقسیم کر دیے۔ ISPR کے مطابق ایوان صدر میں منعقدہ تقریب میں صدر مملکت نے فوجی افسران اور جوانوں میں سے 1 کو ستارہ بسالت، 135 کو تمغہ بسالت دیا گیا۔ SSG کے سپاہی اسرار محمد کو ستارہ بسالت اور بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال شہید کو تمغہ بسالت دیا گیا۔
ISPR के मुताबिक इसी तरह अफसरान और जवानों में 23 हिलाल इम्तियाज, 109 सितारा इम्तियाज और 137 तमग़े इम्तियाज दिए गए। तकरीब में 45 इम्तियाजी असनाद और 148 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तारीफी असनाद भी दी गई। मेजर जनरल सईदुर रहमान सरवर, मेजर जनरल मोहम्मद आसिम खान और मेजर जनरल नदीम यूसुफ को हिलाल इम्तियाज दिया गया, जबकि मेजर मोहम्मद जवाद शहीद और मेजर मियां अब्दुल्ला शाह शहीद को तमग़े बिसालत दिया गया। इसी तरह लेफ्टिनेंट कर्नल सफदर अली खान को भी तमग़े बिसालत दिया गया। गवादर में यौम पाकिस्तान की मुनासबत से परेड का इनेकाद किया गया। परेड में पाकिस्तान आर्मी, नेवी, FC, कोस्ट गार्ड, पुलिस, लेवीज और बिलखसूस खवातीन पुलिस के दस्ते ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पाकिस्तान नेवी का बैंड शायकीन की दाद का खास मरकज रहा। मुसल्लह अफवाज के बैंड के मिली नगमों की धुनों ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। तकरीब में गवादर से सूबाई असम्बली के मेंबर मौलाना हिदायतुर रहमान, पाकिस्तान नेवी कमांडर वेस्टर्न कोस्ट, जनरल ऑफिसर कमांडिंग गवादर डिवीजन, चेयरमैन गवादर पोर्ट अथॉरिटी, DIG पुलिस, डिप्टी कमिश्नर गवादर और दीगर सीनियर सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। हब, ओमाड़ा, पसनी और जियावानी में भी यौम पाकिस्तान के हवाले से तकरीरी मुकाबले, रैली, फुटबॉल मैच और आतिशबाजी भी हुई। गवादर में यौम पाकिस्तान की तकरीब के दौरान आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग गवादर में इकट्ठे हुए थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सऊदी अरब के वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन मजीद बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दोनों ममालिक का बरादराना रिश्ता मुश्तरका अकीदे और तारीखी ताल्लुकात से इबारत है। सदर मुमलिकत ने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। सऊदी वजीर दिफा का कहना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत तारीखी, स्ट्रेटेजिक और दिफाई ताउन है। दोनों ममालिक को मिलकर काम करना चाहिए। ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए एक दूसरे का साथ देना चाहिए। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद को निशान पाकिस्तान अवार्ड से भी नवाजा गया। वजीर खारजा इसाक डार ने कहा है कि डोनाल्ड लू ने कांग्रेस में हकाइक बयान किए हैं। जब भी इलेक्शन होते हैं, हारने वाला इल्जाम लगाता है। पाकिस्तान को एक बार फिर तरक्की की राह पर लाना है। बलूचिस्तान में होने वाले हमले का हिसाब चुका दिया है। अफगानिस्तान से हमले का भी भरपूर जवाब दिया गया। हमारी फोर्सेस ने कामयाब रिएक्शन दिया। हम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफगानिस्तान से ताउन को तैयार हैं। इलेक्शन हुए, ये एक ब्लेम गेम शुरू होता है। जो हारते हैं, हमने पाकिस्तान को दोबारा 2013 की तरह वापस लेके अब इसको टेक ऑफ करना है। वी आर रेडी टू कोऑपरेट, जॉइंट हम एक्शन लें। जहां भी कोई ऐसे टेररिस्ट हैं, उनको हम निशाना बनाएं, उनको एलिमिनेट करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर खान का कहना है, जिनके पास अवामी मैंडेट नहीं, वो हुकूमत करने के हकदार नहीं। यौम पाकिस्तान की तकरीब से खिताब करते हुए गोहर खान ने कहा, हम इस मुल्क में कानून की बालादस्ती चाहते हैं। जब अदलिया आज़ाद और ऐवान मजबूत होगा, तब पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान को अगर जमहूरी मुल्क बनाना है तो आइन और कानून की बालादस्ती लाजमी करना होगी। उनका कहना था कि बानी चेयरमैन जल्द बाहर होंगे। PTI के मरकजी रहनुमा असद कैसर ने कहा, ज़िमनी इंतखाबात पंजाब में भरपूर जलसे करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असम्बली में पंजाब से कौमी असम्बली की 10 मखसूस नशिस्तों के लिए खवातीन के नाम जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली की 10 मखसूस नशिस्तों के लिए आने वाली खवातीन उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं। खवातीन में सायरा तारड़, बुशरा अंजुम बट, हुमा अख्तर चुगताई, महजबीन खान अब्बासी, गुलनाज शहजादी, शुमाइला राना, शाजिया फरीद, सईदा आमना बतूल शामिल हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट WWF के ताउन से आज अर्थ आवर मनाया गया। अर्थ आवर के सिलसिले में रात 8:30 बजे से 1 घंटे के लिए पार्लियामेंट हाउस की गैर जरूरी लाइट्स बंद की गईं। अर्थ आवर मनाने का मकसद माहौलियाती जिम्मेदारी में हिस्सा डालना है। पाकिस्तान माहौलियाती निज़ाम के साथ मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल में शामिल है। अर्थ आवर दुनिया में कुराए अर्ज़ को माहौलियाती आलूदगी से महफूज बनाने के लिए मनाया जाता है। सिटी कोर्ट में शहरी को इजाफी बिजली का बिल भेजने का मामला। अदालत ने शहरी की इलेक्ट्रिक हुकाम के
خلاف مقدمہ اندراج کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت نے کے الیکٹرک کے سی ای او مونس الوی سمیت دیگر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا۔ وکیل درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ الیکٹرک کے سی ای او مونس الوی سمیت دیگر حکام نے ملی بھگت کر کے 1,75,000 روپے کا بل بھیج دیا۔ بجلی کا بل فروری 2024 کو بھیجا گیا جو کہ غلط بل تھا۔ اتنا بڑا بل بھیج کر دھوکے سے شہری کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ عدالت نے پولیس کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار کا بیان ریکارڈ کیا جائے اور مقدمہ بنتا ہے تو درج کیا جائے۔ عدالت نے پولیس کو ٹھوس ثبوت کے بغیر کے الیکٹرک حکام کو گرفتاری سے روک دیا۔ ملتان میں بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ 13 افراد مختلف طریقوں سے بجلی چوری کرنے میں ملوث پائے گئے ہیں۔ میکپو کی جانب سے ملتان کے مختلف علاقوں میں بجلی چوری پکڑنے کے لیے کارروائیاں کی گئیں۔ 13 افراد مختلف طریقوں سے بجلی چوری کرنے میں ملوث پائے گئے۔ بجلی چوروں کو مجموعی طور پر لاکھوں روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ جمپرز کاٹ کر بجلی کی سپلائی بند کر دی گئی۔ پاکستان ہائی کمیشن لندن میں یوم پاکستان پر پرچم کشائی کی پروقار تقریب۔ پاکستان ہائی کمیشن کے حکام نے صدر اور وزیر اعظم پاکستان کے پیغامات پڑھ کر سنائے۔ ہائی کمیشن میں تعینات مسلح افواج کے افسران نے سبز ہلالی پرچم کو سلامی پیش کی۔ ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے قومی ترانے کی دھن پر قومی پرچم بھی بلند کیا۔ یوم پاکستان کی تقریب سے خطاب میں ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا تھا، پاکستان نے انتہا پسندی اور دہشت گردی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ آزادی کو برقرار رکھنے کی قیمت افواج پاکستان نے اپنے خون سے ادا کی ہے۔ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے، جس کے لیے ہم اپنی افواج کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پاکستان اپنی معاشی مشکلات پر بھی جلد قابو پا لے گا۔ اوورسیز پاکستانیوں کی ترقی پر فخر ہے۔ ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا تھا، پاکستان اپنے تمام علاقائی مسائل کو بات چیت سے حل کرنا چاہتا ہے۔ عالمی طاقتیں کشمیریوں کے مسائل کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں، جبکہ عالمی دنیا مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کا نوٹس لے۔ تقریب میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد قومی لباس پہن کر شریک ہوئی۔ پاکستان قونصلیٹ جدہ میں یوم پاکستان کی پروقار تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات اور قونصلیٹ کے افسران نے شرکت کی۔ قونصلر جنرل جدہ خالد مجید نے پرچم کشائی کی۔ قونصلر جنرل جدہ خالد مجید نے خطاب کرتے ہوئے مملکت میں مقیم 27 لاکھ پاکستانیوں کو یوم پاکستان کی مبارکباد دی۔ کہا، اوورسیز پاکستانی ہمارا فخر اور قیمتی اثاثہ ہیں۔ 23 مارچ تاریخ کا وہ اہم ترین دن ہے جو ہر سال ہمیں اس عہد کی تجدید کراتا ہے کہ ہمیں بحیثیت مجموعی قوم متحد رہ کر پاکستان کی ترقی میں اپنا بہترین کردار ادا کرنا ہے۔ تقریب کے اختتام پر وطن عزیز کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ سعودی عرب کے دارالحکومت الریاض میں بھی 23 مارچ یوم پاکستان کے دن پرچم کشائی کی تقریب منعقد کی گئی۔ متحدہ عرب امارات میں پاکستان کے سفیر فیصل نیاز ترمزی نے یوم پاکستان کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ تمام پاکستانیوں، خاص طور پر متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، یہ دن ہماری جدوجہد آزادی میں ایک اہم موڑ کی نشاندہی کرتا ہے، جب عظیم مسلم شاعر، فلسفی اور مفکر علامہ محمد اقبال کے تصور کو عملی جامہ پہنانے کا عزم کیا گیا۔ متحدہ عرب امارات میں پاکستانی قونصل جنرل حسین محمد نے کہا کہ ہم یوم پاکستان کی 84ویں سالگرہ منا رہے ہیں، تو آئیے اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کے نظریات کے لیے اپنی لگن کا اعادہ کریں۔ آئیے ایک خوشحال، پرامن اور ترقی پسند پاکستان کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے اپنے قومی ہیروز کی قربانیوں کا احترام کریں۔ یوم پاکستان کے پرمسرت موقع پر یونان میں سفارت خانہ پاکستان میں پرچم کشائی کی پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں یونان میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے اکابرین سمیت صحافی برادری نے شرکت کی۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا۔ قومی ترانے کی دھن پر یونان میں پاکستان کے محمد عامر آفتاب قریشی نے پرچم کشائی کی۔ سفیر پاکستان نے صدر پاکستان اور وزیر اعظم کے پیغامات میں کہا کہ آج کے دن ہم قیام پاکستان میں کردار ادا کرنے والے قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال سمیت تمام رہنماؤں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔
سفیر پاکستان نے دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں کو یوم پاکستان کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہم کو پاکستان کی تعمیر و ترقی میں بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کا موقف بڑا واضح ہے۔ پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی اور سفارتی مدد جاری رکھے گا۔ یوم پاکستان کی اس تقریب میں سینیٹر ڈاکٹر زرقا تیمور نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی۔ تقریب کے آخر میں پاکستان کے امن اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ پاکستانی سفارت خانہ دبئی کی جانب سے برج خلیفہ پر پاکستان کے قومی پرچم کی نمائش پر UAE کی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستانی سفیر فیصل نیاز ترمزی نے کہا کہ یکجہتی اور دوستی کا یہ عمل دونوں ممالک کے درمیان گہرے رشتے کی نشاندہی کرتا ہے۔ ہم دوستی اور خیرسگالی کے مظاہرے سے بہت متاثر ہوئے ہیں۔ سفارت خانہ اس اقدام پر متحدہ عرب امارات کی حکومت اور عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بھارت کو سیکولر جمہوریت کو تبدیل کر کے ہندو قوم بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی پامالیوں کو نہ روکا گیا تو بھارت کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا۔ امریکی کمیشن نے خبردار کر دیا۔ امریکی کمیشن نے بھارت کو خصوصی تشویش کا ملک قرار دینے کی سفارش کر دی۔ بھارت میں انسانی حقوق کی صورتحال پر امریکی کانگریس کمیشن کا اجلاس میں گواہی دی گئی کہ بھارت میں مسلمانوں اور عیسائیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اقلیتوں کے خلاف قوانین کا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ اجلاس کے دوران بھارت میں میڈیا اور انٹرنیٹ پر پابندی سمیت دیگر سنگین خلاف ورزیوں پر بھی گواہی دی گئی۔ کمیشن کی جانب سے بھارت کو اسلحے کی فروخت کے حوالے سے انسانی حقوق سے متعلقہ معاملات کا جائزہ لینے کی بھی سفارش کی گئی۔ کینیڈا کا پہلی بار عارضی رہائشیوں اور غیر ملکی ورکرز کی تعداد میں کمی کا فیصلہ۔ پہلے مرحلے میں عارضی رہائشیوں کی تعداد میں 5 سے 6.2% تک کمی کی جائے گی۔ کینیڈا کے وزیر برائے امپلائمنٹ نے پریس کانفرنس میں کہا، حکومت غیر ملکی ورکرز کی تعداد میں بھی کمی کر رہی ہے، جس کے تحت 20 سے 30% غیر ملکی ورکرز کو کاروبار میں شامل کیا جا سکتا ہے، تاہم زرعی سیکٹر پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کینیڈا میں عارضی رہائش پذیر افراد کی تعداد 2.5 ملین سے تجاوز کر چکی ہے، جو کینیڈین آبادی کا 6.2% ہے۔ اس سے قبل کینیڈا کے وزیر امیگریشن یہ عندیہ دے چکے تھے کہ 2024 سے ملک میں غیر ملکی ورکرز کے داخلے پر پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ جاپان میں ایک جان لیوا مرض تیزی سے پھیلنے لگا۔ ماہرین یہ جاننے سے قاصر ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ سٹریپ اے نامی بیماری، جسے عام طور پر سٹریپ اے کے کہا جاتا ہے، بچوں کے گلے میں انفیکشن کی وجہ سے جانی ہے، لیکن بیکٹیریا کی زیادہ سخت شکل سٹریپ اے ٹاکسک شاک سنڈروم جیسی پیچیدگیوں کا باعث بن سکتی ہے۔ اخبار جاپان ٹائمز کے مطابق سٹریپ اے کی سب سے سخت قسم والے مریضوں کی تعداد گزشتہ سال 941 مصدقہ مریضوں کے ساتھ بڑی سطح پر پہنچ گئی، تاہم رواں سال مریضوں کی تعداد پہلے ہی اس ریکارڈ سے تجاوز کرنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ 2024 کے پہلے 2 ماہ میں 378 کیسز ریکارڈ کیے گئے۔ NHS نے وضاحت کی کہ سٹریپ اے بیکٹیریا کی ایک عام قسم ہے جو گلے اور جلد پر رہتا ہے۔ اور آخر میں بات کریں شہزادی کیتھرین مڈلٹن کو کینسر کی تشخیص ہونے پر دنیا بھر سے مختلف شخصیات کی جانب سے اظہار افسوس اور ہمدردی کے پیغامات کا سلسلہ جاری ہے۔ بادشاہ چارلس سوم نے بھی 42 سالہ شہزادی کیٹ مڈلٹن کے کینسر میں مبتلا ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے اپنے رد عمل میں کہا کہ شہزادی نے جس حوصلے سے اپنی بیماری سے متعلق بات کی ہے اس پر فخر ہے۔ شہزادہ ہیری اور میگن کی طرف سے نیک تمنائیں ہیں۔ سیسکس کے ڈوک اور ڈچس شہزادہ ہیری اور میگن مارکل نے کہا کہ وہ شہزادی کیتھرین کی صحت کے خواہ ہیں۔ ایک مختصر بیان میں انہوں نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ کیتھرین جلد صحت یاب ہو جائیں گی۔ وائٹ ہاؤس سے جاری بیان میں کہا گیا کہ امریکیوں کی نیک تمنائیں شہزادی کے ساتھ ہیں اور وہ خبر سن کر ناقابل یقین حد تک غمگین ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ ان کے خیالات شہزادی اور ان کے پورے خاندان کے ساتھ ہیں۔ اب جب شہزادی زیر علاج ہیں، کینیڈین عوام اور ہم سب کی خواہش ہے کہ وہ جلد صحت یاب ہو جائیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔